السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اتنی بلند، اتنی اعلیٰ کہ ہم اپنی گنہگار زبانوں سے آپ کی شان بیان بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی جو خوبیاں اپنے کلام پاک میں گنوائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف مبارکہ قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، اس سے بڑھ کر بہتر طریقے سے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو ماننا یہ ہم مسلمانوں کا انتہائی فرض ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان ہیں ہی نہیں۔ لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کہتے ہیں تو اس میں کئی ساری باتیں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھنا ہے، آپ کی توقیر بھی کرنا ہے، آپ کی تعظیم کرنا ہے، آپ کے ساتھ کسی طرح کی گستاخی نہیں کرنا۔ لیکن عوام الناس کے قرآن و سنت سے دور ہونے کی وجہ سے، بدعتوں کے بہت زیادہ لوگوں میں پنپنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کچھ غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ لوگ اس کو ایک شان، آپ کے لیے ایک بہت بڑا مرتبہ اور آپ کے لیے اس چیز کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ آئیے وقت کا خیال کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں، اور خاص کر میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے کچھ غلط عقیدت و محبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے ہم انتہائی مؤدبانہ طور پر یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے کسی مخالف کی، کسی وہابی کی، 24 نمبری کی، فلاں کی، وہ سنی کی، یہ اس طرح کے ناموں کے چکروں میں پڑے بغیر سنجیدگی کے ساتھ سنیں، غور و فکر کے ساتھ سنیں، جو دلیلیں آپ کو قرآن و سنت سے بتائی جا رہی ہیں ان پر پوری توجہ دینے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہم یہ لیتے ہیں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر تھے یا نہیں؟ آپ انسان تھے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بشر یا لفظ انسان ذکر کرتے ہی ہم میں سے کئی لوگوں کے حالتوں میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے کہ یہ کیسا گستاخ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو رسول پاک کو بشر کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ذرا ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے اور دلائل پر غور کیجیے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نحن الانبیاء بنو علات، ہم انبیاء کی جماعت سوتیلے بھائیوں کی طرح سے ہیں، ہمارا دین ایک ہے، توحید، اور ہماری شریعتیں مختلف ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں۔ سارے انسان کیا ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔
نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر انسان تھے یا نہیں، جب قرآن مجید سے ہم یہ سوال کرتے ہیں تو قرآن مجید خود کیا بتلاتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانی تقاضوں کے اعتبار سے، بشری تقاضوں کے اعتبار سے میں تو تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن تم میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ فرمائیں کہ میرے اور تمہارے درمیان میں فرق کس چیز کا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، بالخصوص سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل اور اسی طرح 28ویں پارے میں، اور اس کے علاوہ دوسری اور صورتوں میں بھی، اس سے پہلے کہ انبیاء کرام بھی سارے کے سارے انسان تھے، لیکن ان کی قوم والے نبی کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی نبی کو بھیجنا تھا تو ہماری ہی طرح کے انسانوں میں سے کیوں بھیجا؟ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ اس سے پہلے انبیاء کی قوموں کا کیا اعتراض تھا؟ ذرا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 94، 95، 94، 95 پر غور کیجئے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی، إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ سارے انبیاء اکرام انسانی ہوا کرتے تھے، بشر ہی ہوا کرتے تھے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ انسان ہی کو کیوں بنا کر رسول بنا کر بھیجا؟ ایک نورانی مخلوق فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ یہ جواب آیت نمبر 95 میں ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ لیکن زمین پر کون بس رہے ہیں؟ انسان۔ انسانوں کی ضروریات کیا ہیں؟ ان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، آپس میں خرید و فروخت کیسے کرنے چاہیے، آپس میں شادی بیاہ کیسی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے ان کو ان کی طرح کا انسان آئے تو ہی سکھا سکتا ہے۔ فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، وَخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُور، فرشتوں کو کیسے اللہ نے پیدا کیا؟ نور سے، اور انسانوں کو مٹی سے۔ تو زمین پر اگر فرشتے بستے ہوتے، فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، وہ یہاں پر زندگی گزار رہے ہوتے، تو ان کی رہنمائی کے لیے کس کو بھیجتے؟ فرشتے کو بھیجتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے تقریباً ابتدا ہی میں، جہاں آپ سورہ انعام کھولیں گے تو اس کے پہلے ہی صفحے میں بھی اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آئیے اس آیت کو بھی سن لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، خود اللہ رب العالمین نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا تو کم سے کم ان کے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ ساتھ میں ہوتا، اس طرح سے کیوں نہ کیا؟ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، فرشتے کو جب زمین پر بھیجا جاتا ہے تو وہ دو ہی مقصد کے لیے، یا تو وہی دے کر
دوسرا وحی کو نہ ماننے کی صورت میں عذاب دے کر. تو کیا کہہ رہا ہے؟ لو انزلنا ملکا، اگر ہم نے فرشتے کو نازل کیا یہاں پر، لقضی الامر، بات ختم ہو چکی ہوتی، ان کا صفایا ہو چکا ہوتا. ثم لا ينظرون، پھر کوئی انہیں مہلت نہ دی جاتی. ولو جعلناہ ملکا، اگر کسی رسول کو فرشتہ ہی بھیجنا ہوتا، یعنی کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنا ہوتا، لجعلناہ رجولا، تو ہم ان فرشتے کو بھی انسان بنا کر ہی بھیجتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی ضروریات کے لیے انسان ہی آنا چاہیے. جب فرشتہ انسانی روپ دھار کر انسانی شکل میں انسانی ضروریات کے تحت وہ اس دنیا میں آ جاتا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر ان لوگوں کا وہی اعتراض باقی رہتا کہ یہ تو فرشتہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ تو ہماری انسان کی طرح سے ہی نظر آ رہا ہے. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ قرآنی آیات سے یہ بات بہت واضح طور پر ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا بنا کر بھیجا؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نورانی مخلوق نہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نور من نور اللہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے. یہ بات درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اور آئیے ذرا غور کیجئے. قرآن مجید میں 3 اور مقامات پر، سورہ یوسف آیت نمبر 109، سورہ نحل آیت نمبر 43 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا، رجالن، رجل واحد کا صیغہ اور رجال یہ جمع کا صیغہ ہے. آپ سے پہلے بھی جس کسی کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تو وہ مردوں میں ہی سے بھیجا. ان آیتوں سے 2 باتیں معلوم ہوتی. ایک، انسانوں کی طرف جو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ مردوں میں سے رسول ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے رسول ہوتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبوت کا منصب عورتوں کے لیے نہیں ہے. نبوت کا منصب صرف کس کے لیے تھا؟ مردوں کے لیے ہی. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی یہ آیتیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری آیات ہیں. اب ساری آیتوں کو میں پڑھتا جاؤں تو مفہوم وہی نکلے گا کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے نہیں ہیں، بلکہ آپ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. آپ کے والدین کا نام کیا ہے؟ عبداللہ اور آمینہ. یہ دونوں انسان تھے نہیں تھے؟ عبداللہ کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قصی. یہ سارا سلسلہ آپ ابراہیم علیہ السلام تک، پھر ابراہیم سے نوح تک، نوح سے آدم علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انسان، اور اسی انسانی نسل سے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے. اور مسلم شریف کے اندر وہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات پر نگاہ فرمایا اور لوگوں کی جو کچھ دین سے دوری کی وجہ سے بری حالت تھی ان میں عرب کو پسند کیا، عرب میں قریش کو پسند کیا، اور قریش میں سے میرا انتخاب فرمایا. میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. غور فرمائیے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ سارے عرب و عجم کو اللہ نے دیکھا، سخت ناراض ہوا، ان کے دینی جو حالتیں خراب ہیں بہت زیادہ، تو ان میں پھر عرب کو چنا. عرب میں کس کو؟ قریش کو چنا. قریش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا. پھر آپ فرماتے ہیں
انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ان کی خوشخبری پیشن گوئی کا نتیجہ ہوں۔ تو میرے بھائیو، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی دیکھا جائے تو کئی ساری حدیثیں ہیں۔ مسند احمد میں ایک حدیث اور بڑی صراحت کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد بتلاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اب تک جو آیتیں آپ نے سن لی، جو دلائل آپ نے سن لیے، ان کی روشنی میں بات کیا سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہیں، اور اس دنیا میں اگر ملائکہ ہوتے، فرشتے ہوتے، نورانی مخلوق ہوتے تو اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، لیکن یہاں انسان بس رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فرق یہ بھی جان لیجئے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ سے پہلے کے تمام انبیاء اکرام، ان کی قومیں اپنے زمانے کے نبی کے انسان ہونے کو تو نہیں جھٹلایا، ان کے انسان ہونے کو نہیں جھٹلایا، دیکھتے تھے ان کی پیدائش کو، ان کے چلنے پھرنے کو، سارا کچھ جھٹلایا تو کس چیز کو؟ رسالت کو، ان کے رسول ہونے کو جھٹلایا۔ لیکن بہت افسوس کی بات، آج کے زمانے میں کئی سارے ہمارے ایسے بھائی بہن موجود ہیں جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو تو مان رہے ہیں، لیکن آپ کی بشریت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور تو اور تعجب کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ تعجب کی بات کہتے ہیں کہ کافر لوگ رسولوں کو بشر کہتے تھے، آج بھی رسول کو بشر کہنے والے کافر ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری جو حدیثیں ہیں اور قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین صاف بیان فرما رہا ہے آپ کے بشر ہونے کے بارے میں، ان آیتوں کا، ان حدیثوں کا وہ انکار کرنے والے بن رہے ہیں، اس کے بارے میں ان کو فکر بھی نہیں ہو رہی ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور سورہ تغابن کی ایک آیت کو بھی ذرا سن لیجئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا۔ ان لوگوں کے اوپر جو عذاب آیا وہ اس لیے آیا کہ جب کبھی ان کے پاس رسول پورے دلیلوں کے ساتھ آتے تو وہ کہتے ایک انسان تمہاری رہنمائی کرے گا، تم اپنے جیسے ایک انسان کی بات کو مانتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے انکار کیا رسول کی رسالت کا، وَتَوَلَّوْا، پیٹ پھیر لیے، تو اس لیے وہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار تو یہ نہیں کر سکتے ہیں ورنہ پھر کافر ہو جائیں گے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، یہ جبکہ قرآنی آیتوں کے انکار کے مترادف ہوگا، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے۔ کیا دلیلیں؟ بہت ساری دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسلم شریف کی ایک حدیث، کہیں کہیں مزروں میں آج کل لگاہ شروع ہوا ہے اور کہیں کہیں اور کچھ دنوں کے بعد ہوگا نا، تو آپ لوگ دیکھیں گے ابھی مکہ جائیں گے تو مکہ میں کوئی زیادہ زراعت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً مکہ والے لوگ تجارت پیشہ تھے اور مدینے والے لوگ زراعت پیشہ تھے۔ تو جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو دیکھا کہ وہ لگاہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو تو بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان لوگوں نے چھوڑ دیا،
اور جا کر مزرعے والوں کو پوچھیں کہ اگر لگا نہ ماریں، لگا نہ کریں تو پھل اچھا نہیں ہوتا۔ ویسا ہی ہوا۔ پھر آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم جیسا انسان ہوں، انسانی زندگی کے اعتبار سے، دنیا کے کاموں کے اعتبار سے میں تم جیسا انسان ہوں۔ دنیا کے ان معاملات کے بارے میں میں کوئی رائے دوں تو تمہاری مرضی ہے، عمل کرو یا نہ کرو، مجھے اچھا لگا میں نے کہہ دیا، لیکن دینی امور میں کوئی میں بات بتا دوں تمہیں تو تم کو ضرور عمل کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو اتنی وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور ایک مرتبہ نماز میں آپ سے کچھ بھول ہوئی تو بھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا کہ میں تم جیسا انسان ہوں، کبھی بھولتا ہوں تو مجھے یاد دلا دینا۔ ایسی اور کئی ساری دلیلیں ملیں گی۔ تو یہاں ان دلیلوں کی روشنی میں بھی ایک بات کو ذرا سمجھتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ بات نہیں سمجھیں گے تو ہمارے وہ بھائی لوگ بڑی غلط فہمی میں آپ کو ڈالیں گے۔ وہ کیا؟ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، یا سورہ کہف کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو ہمارے بھائی لوگ جو نبی کو نور مانتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے بڑے گستاخ ہیں، یہ نبی کو اپنی طرح کا انسان کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان ہیں تو مقصد کیا ہوتا؟ جیسے ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، بازار میں چلنے پھرنے کی ضرورت ہے، شادی بیاہ کی ضرورت ہے، اور جیسے ایک انسان کی جیسے ضرورتیں ہوتی ہیں اس طرح مراد ہے۔ باقی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کو نبی کے مرتبے کے اعتبار سے ہمارے برابر کہیں استغفر اللہ، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح کے انسان ہے تو مطلب کیا؟ ہمارے برابر لیول کے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسا تو اسے کفر سمجھتے ہیں، بے ایمانی سمجھتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح کے انسان ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمیں انسان ہونے کے ناطے ضروریات پیش آتی ہیں، ویسی کہ آپ بھی ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، آپ کو بھی نہانے دھونے کی، آپ کو بھی بازار میں چلنے پھرنے کی، آپ کو بھی کھانے پینے کی، اور جیسے انسان کی ضروریات ہے ویسی ضروریات آپ کو بھی ہیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور نور اگر ہے، نوری مخلوق اگر ہم کہیں تو نور کو تو کھانے پینے وغیرہ کی کوئی حاجت کا ذکر کہیں پر کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، کوئی اس چیز کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے بھائی لوگ ایک اور بات کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لیے کہتے ہیں ہم کہ آپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ ایسی بھی ایک بات بڑی مشہور ہے لوگوں میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اتنا بھی لوگ کہتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں اور دوسرے ان کے بعض کتابوں میں ملے گا کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں پڑتا۔ تو یہ باتیں بھی سراسر جھوٹ ہیں۔ اس سلسلے میں بھی کئی ساری حدیثیں آتی ہیں، لیکن ایک منطقی بات، ایک عقلی بات پہلے، اگر نوری مخلوق ہو تو سایہ نہیں ہوتا، اس کی تو کوئی سرے سے دلیل ہی نہیں ہے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہم سب کو معلوم ہے نا، جبکہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ ان کے پروں کا سایہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے۔ اور جبریل السلام کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صراحت سے فرمایا کہ ان کے جو 600 پر ہیں، ان پروں میں جو ہیرے جواہرات موتیاں پتہ نہیں کیا کچھ نور بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سایہ ہے ان کا۔ لیکن خود نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ دنوں کے لیے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر الگ تھے. اگر مجھ سے اس وقت بھول نہ ہو رہی ہو تو غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں. وہ کہتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا, دروازے پر میں نے سایہ دیکھا تو میں چونک گئی کہ اس وقت کون آئے گا. پھر کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. مسند احمد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا بڑی صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے. اور جہاں تک گنبد خضرا کا سایہ, یہ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا, اور ہمارے بعض ساتھیوں نے عمرے کے سفر میں بھی اس سائے کو ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے ان رشتہ داروں کو بھی بھیجا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا بھی سایہ نہیں ہوتا, حتیٰ کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہوتا. تو بہرحال میرے بھائیوں, بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی اور دلائل بھی بہت سارے موجود ہیں, لیکن سورہ انعام اور سورہ بنی اسرائیل, ان دونوں جگہوں پر بالخصوص اللہ رب العالمین نے یہ جو بات بیان فرمائی, اس کو نہ بھولیں کہ دنیا میں انسان زندگی بسر کرتے ہیں, اس لیے ان کی ہدایت کے لیے کس کو بھیجا جاتا ہے؟ انسانوں کو. سورہ آل عمران, سورہ جمعہ میں بھی کتنی صراحت سے ہے. سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, مومنوں پر اللہ نے یہ بڑا کرم فرمایا, بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا. انہی میں سے جو کہا جا رہا ہے تو یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے, انہی میں سے ایک کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. تو بہرحال اس طرح دلائل بہت نکلیں گے, لیکن خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا. اب آئیے ایک مرتبہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں, اس لیے ان کی ہدایت کے لیے کون آنا چاہیے رسول نبی بن کر؟ اس لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بشر ہیں, انسان ہیں. یہ لفظ استعمال کرنا آپ کے حق میں کوئی گستاخی نہیں ہے. رسول انسان نہیں بلکہ نوری مخلوق ہونا چاہیے, یہ ہر زمانے کے نبی کے منکرین کا دعویٰ ہوا کرتا تھا. اللہ نے اس کو جھٹلا دیا. اور چونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, اس لیے آپ نور ہیں, تو یہ مفروضہ بھی اور اس پر سے پھر یہ نتیجہ بھی صحیح نہیں ہے. مفروضہ کیا؟ نور کا سایہ نہیں ہوتا, یہ ایک مفروضہ ہے, یہ ایک آروپ ہے, دعویٰ ہے. اور اس دعوے کے لیے, دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ نبی کو بھی, نبی کا بھی سایہ نہیں تھا اس لیے آپ نور ہوئے. تو دو باتیں بھی غلط ہیں, اور صحیح حدیث سے دلیل کیا ملتی ہے؟ ہاں, اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں وَظِلَالُهُمْ, کائنات کی ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. تو نوری مخلوقات کے بھی سائے ہیں, وہ بھی سجدے کرتے ہیں. اور بات میرے بھائیوں آگے بڑھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ جو استعمال ہم کرتے ہیں یا ہمارے بھائی لوگ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے انسان ہیں, تو نعوذ باللہ استغفر اللہ, مرتبہ کے اعتبار سے نہیں, یہ تو کفر ہو جائے گا. کس اعتبار سے؟ کھانے پینے, چلنے پھرنے, خرید و فروخت, شادی بیاہ وغیرہ جیسے جو انسانی ضروریات ہیں ویسی ضروریات آپ کو بھی لاحق ہوتی ہیں. تو میرے بھائیو, چونکہ آدھے گھنٹے کا وقت میرے خیال سے ہو گیا ہے, اس موضوع کو یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور جو گستاخیاں کچھ لوگ کرتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے, اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں, آپ کی مبارک ہستی کے بارے میں کس طرح کا عقیدہ ہونا چاہیے, اور چیزوں کا ذکر انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم لاتے رہیں گے. اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارا عقیدہ ویسا ہی بنائے جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے, جیسے صحابہ کا عقیدہ تھا, اور ہر طرح کی گمراہی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.